یہ آج حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خلاف سٹیٹسٹکس لے کے آئی. اگر یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی ہیں تو پھر شکایت کیوں ہے؟ آپ کو بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے بڑی شکایات رہی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ سکرین شاٹس بھی دکھاتے رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں، جی یہ موجودہ حکومت چاہتی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بدنامی ہو رہی ہے افراد کی، سیاستدانوں کی، اداروں کی، یہ رک جائے. یہ انہوں نے آج سے 8 ماہ 7 ماہ قبل ان اکاؤنٹس کے بندش کے حوالے سے عدالت سے احکامات لیے تھے. تو ان بندش کے احکامات پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ پی ٹی اے اتنا کمزور ہیں کہ چند اسپیسیفک یوٹیوبرز کے چینل کو یہاں بند نہیں کر سکتا؟ ان کے بس کی بات ہے. اور کیا یہ اتنے کمزور ہیں؟ یعنی آپ جائیں، مجال ہیں امارات میں، آپ جو ہیں واٹس ایپ تک یوز کر سکیں. وہاں انہوں نے فائر وال لگائے ہیں. آپ نے کتنے بلین لگا تو تھا، کتنے بلین کا فائر وال لیا، اس میں بھی فراڈ ہوا ہے. اس میں بھی فراڈ ہوا ہے. اس فائر وال میں بھی شاید کسی نے ہاتھ مارا ہے. لیکن میں ہاں بالکل آئی نو اٹ. نہیں، آپ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کی تحقیقات ہوئی ہے، انکوائری ہوئی ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں نا، یہ حکومت شور مچاتی ہیں. وہ جو دوسرا وہ بانڈ ہے عادل راجہ، اس کو ڈال دیا شیڈول 4 میں، کیا فائدہ ہے؟ نہیں، یہ اتنا بڑا قدم لیا ہے. میں یہی سوال لے کے آ رہا تھا آپ کے پاس. نہیں میں آپ کو عرض کروں نا، اور پابندی لگا دی شیڈول 4 میں اتنا بڑا قدم، اس بڑے قدم کیا ہوتا ہے شیڈول 4؟ شیڈول 4 میں جب آپ کسی کو ڈال لیتے ہیں تو وہ جس جگہ جاتا ہے، اب اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو اس کا اطلاق ہوتا. وہ آپ کے قوانین یا آپ کے قوانین کے اطلاق سے دور انگلستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں اس کو میرے خیال میں راو اور MI6 کی حمایت حاصل ہے. کل پرسوں بتا رہا تھا کہ یہاں کی حکومت نے مجھے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. آپ لانے کے لیے تو کوئی کوشش کرتے نہیں ہے. آپ سے یہ گئے کیسے؟ اور جانے کے بعد یہی رونا رو رہے ہیں فیک اکاؤنٹ سے. وہ بھائی فیک اکاؤنٹ کو بند کرو نا. آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ اکاؤنٹ بند نہیں کر سکتے، رونا پیٹتے ہو جناب. آپ کہہ رہے ہیں کہ لانے کے انتظام نہیں ہے. مجھے یاد ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے یہاں برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ صاحبہ کو وہ پیپر دیے، پھر یہ لندن گئے، میٹنگز کر کے آئے. تو ایفرٹ تو کر رہی ہے. ایفرٹ میں آپ کو عرض کروں نا، ہاں دیکھیں پاکستان اور یونائٹڈ کنگڈم کے مابین 2010 میں ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا. اس ایگریمنٹ کے تحت یہ قرار پایا کہ مطلوب جو افراد ہوں گے یا جو لوگ سزا پا لیتے ہیں وہ اپنے ملک میں سزا بھگت سکتے ہیں. یعنی اگر 10 سال بہت سارے مجرموں کا تبادلہ ہے، حوالگی کا نہیں ہے. نہیں، حوالگی کا بھی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، وہ تو ایک انٹرنیشنل کوویننٹ ہیں. پاکستان، UK سب اس کے ہیں. بہت سارے پاکستانی انٹرپول کے ذریعے ان کے وارنٹ آتے ہیں FIA میں. یہاں انٹرپول ونگ ہے. اس کے بعد ان کے کیسز جاتے ہیں متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے پاس. وہاں 2-3 سنوائیاں ہوتی ہیں. اگر عدالت، یہاں پاکستانیوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے اس پروسیس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ ریپاٹریٹ نہ ہو، یہ اپنے اوپر جیلی فوجداری کیسز کرا لیتے ہیں. اب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے کیسز میں مطلوب ہیں تو آپ کو جو ہے دوسرے ملک نہیں بھیجا جا سکتا ہے. تو وہ کیسز اگر ختم ہوتے ہیں دوسرا کر لیتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں 20 سالوں سے اپنے اوپر خود ہی کیسز کرا رہے ہیں. ادھر پاکستان میں جو باہر مطلوب ہیں، جو باہر میں، حتیٰ کہ UK میں مطلوب شخصیات کا بھی مجھے علم ہے جو ان کے وارنٹ آ جاتے ہیں. ان کو ریپیٹریشن کے لیے سنوائی ہوتی ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں. تو لہذا کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اگر حکومت کرنے پہ آ جائے، یہ عادل راجہ ہیں یا جتنے لوگ ہیں، ہمارے قوانین ہیں پیکا ایکٹ 2016 کے تحت اب یہ پاکستان کے مجرم ہیں. تو لہٰذا آپ نے ان کے خلاف عدالتوں میں کارروائی کر دی ہے. آپ نے ان کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کرانا ہے. یہ ساری فائلیں بنا کے وہاں کی انٹیریئر منسٹری کے سامنے رکھیں کہ جی یہ جرائم ہیں. آپ کی سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف اس طرح جو ہیں الزامات. یوسف زئی صاحب، یہ چیز ایک بڑی ریلیونٹ آ گئی جو انہوں نے کہا کہ سامنے رکھا جائے. یہ بریفرڈ والا جو واقعہ ہوا ہے، یہاں پر برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کو طلب بھی کیا گیا، وہ آپ کے پارٹی کے پلیٹ فارم یوز ہوا.
ابھی ڈس ایسوسیٹ بھی کر دیا کل وقاص اکرم شیخ صاحب نے. تو کیا اس پروسیس سے یہ جو مطلوب ہیں باہر لوگ ان کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو بریڈ فورڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں نے اس کو ڈسون بھی کیا تھا، میں نے اس کی مذمت بھی کی تھی، اور ہم نے کہا کہ یہ پارٹی کے لوگ نہیں ہو سکتے. دوسرا جو یہ بات ہو رہی ہے نا، دیکھیے وہاں کے جو پولیس استغاثہ ہے نا، وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. یو کے کا جو سسٹم ہے نا، وہاں پہ پولیس استغاثہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، گورنمنٹ کے اس پہ. وہ باقاعدہ ان کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس میں اگر وہ کیس فٹ ہوتا ہے تو وہ کاروائی کرتے ہیں. ادروائز وہ نہیں کرتے، وہ کسی گورنمنٹ کے پریشر میں آ کر یا کنٹرول میں آ کے. تو پھر یہ باہر بیٹھے لوگ پروپیگنڈا جاری رکھیں گے پاکستان کے خلاف؟ نہیں، یہ تو آپ دیکھیں نا، پاکستان اس پہ وہ کر سکتی ہے نا، کوئی آئی تھنک کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شرف المروہ صاحب زیادہ اس پہ بتا سکتے ہیں کہ میں زیادہ اس پہ نہیں قانونی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کسی ملک کے ساتھ آپ کا کوئی قانون ہو، اس قانون کے تحت، لیکن اگین پھر بھی وہی پولیس اور استغاثہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو کیس ہے کیا اس میں یہ ان کو مطلوب ہو سکتا ہے یا ان کو ہم دے سکتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ میرے خیال سے یو کے کی گورنمنٹ جو ہے نا، از خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کسی کو. وہاں پہ بڑے عجیب سے قانون ہے، جس طرح امریکہ کے اندر اس نے جو کر دیا تھا اوورسیز کے حوالے سے، اپنا کیا نام ہے، صدر ٹرمپ نے، تو اس کو اڑا دیا تھا ہائی کورٹ نے، وہاں کی جو کورٹ عدالت نے ان کو ختم کر دیا. تو وہاں پہ عدالتیں مضبوط ہیں، ہماری طرح عدالتیں نہیں ہے، نہ ہماری طرح استغاثہ ہے یا پولیس ہے. ان کا سسٹم بڑا فیئر اور وہ ہے. نہیں، جو اکاؤنٹس یہ جو کہہ رہے ہیں عقیل ملک صاحب وزیر مملکت، انہوں نے کہا کہ یہ سارا فیک اکاؤنٹ چلتا ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کا کمپیریزن دیا، ترکی کی جو حکمران جماعت ہے اس کا کمپیریزن دیا. انہوں نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر کے یہ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. یہ تو اب پی ٹی آئی کا تو بدنام ہو رہا ہے، جس طرح ایم کیو ایم کے زمانے میں ان کا نام آتا تھا ہر چیز میں. اب جو باہر سے کوئی بھی کرے، اب وہ لوگ پیسے کما رہے ہیں. اب تو دیکھیں نا، اب تو وہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ کوئی ہمارے لیے کام تو نہیں ہے نا. اگر جو حرکتیں ہو رہی ہیں، کیا مروت صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ یوسف زئی بھائی یہ بتائیں، وہ جو لوگ پیسے کما رہے ہیں ان کے نام بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پیسے کمانے کے چکر میں پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں میں کیوں نام لوں، تو سب کو پتا ہے کہ جو بھی ہیں، آپ کے پیچھے نام پڑ جائیں گے. پلیٹ فارم جو ہے، جو چیزیں آ رہی ہیں نا، جس طرح یہ جو بریڈ فورڈ کا جو واقعہ ہوا، دیکھیے میں نے تو کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ اس کا کیا ہے، میں نے فوراً اس کو ریجیکٹ کیا. وہ بات ہی ایسی ہے، وہ ود آؤٹ منسنگ اے ورڈ اس کی مذمت کی جانی چاہیے. جی میں نے تو سب سے پہلے کیا، اور آئی تھنک کہ پارٹی کو بھی اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. دیکھیں ہم سیاست کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی باتیں کریں گے، سیاسی پلیٹ فارم پہ لڑیں گے، لیکن اگر ہم ایک پارٹی ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اگر ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم عسکری بھی ہیں، ہم ملک دشمن بھی ہیں، تو یہ میرے خیال سے یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. ہم خواجہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. خواجہ صاحب، آپ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں. اگر یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے فیک ہیں، پھر 9 مئی کا جو سانحہ ہوا وہ بھی انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈال دیا گیا. اگر یہ فیک ہیں تو پھر اشتعال انگیزی کیسے پھیلاتے ہیں؟ یعنی ان کے لوگ فیک اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں کیا؟ لیکن 2 چیزیں، ایک تو فیک اکاؤنٹ ہے اور دوسرا اوریجنل اکاؤنٹس کے ساتھ بیٹھ کر فیک نیوزز پھیلائی جا رہی ہیں. اور یہ بھی مروت صاحب نے فرمایا، اسلام آباد کا آرڈر تھا جولائی 2025 کا، جس میں 25 اکاؤنٹ بند کرنے کے آرڈرز تھے کہ 25 اکاؤنٹ کو بند کر دیا جائے. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو پیمرا کے تحت ہے 16 انڈین چینلز بینڈ ہیں. نہ وہ یوٹیوب پہ کھل سکتے ہیں، نہ وہ ان کا اخبار کھل سکتا ہے، نہ ان کا ٹی وی کھل سکتا ہے، اور کمپلیٹ بینڈ ہے. ایون آپ اسے پائریسی وغیرہ کے ذریعے. لیکن وہ چینلز کیوں نہیں بند ہو رہے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اس میں صرف فیک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. اچھا، فیک اکاؤنٹ تو خود سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہی بلاک کر دیتا ہے. اگر مثال کے طور پر فیس بک پہ کسی کا فیک اکاؤنٹ ہے، آپ 50 دفعہ اس کو بلاک لسٹ میں ڈالیں، 50 یوزر، تو فیس بک بلاک کر دیتا ہے اس کو. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن دیکھیں، بلاسفیمی ہم نے بند کرا ہوا ہے. ہمارے کسی ملک میں بلاسفیمی کانٹینٹ نہیں دیکھا جا سکتا.
تو ایسے کامیاب لیکن جہاں تک بات ہے سائبر سیکیورٹی والا جو ہمارا یہ یوسف زئی صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی یوسف زئی صاحب. میں سوال نہیں پوچھنا چاہتا ہوں, میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اکاؤنٹ بند کر سکتی ہے, گورنمنٹ بند کرے, لیکن کم از کم انٹرنیٹ کو نہ چھیڑے, کیونکہ اس سے جو ہے نا ہمارے جو انٹرنیٹ سے وابستہ جتنے بھی ہمارے آئی ٹی کی ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ آئی ٹی والے ہیں, سارے رو رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ نے چلیں یہی بات خواجہ صاحب اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. جی خواجہ ادار الحسن صاحب, میں نے سنا ہی, بتایا, دہرائیے گا کیا سوال تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیک اکاؤنٹس تو بند کریں, پورا انٹرنیٹ تو نہ بٹھایا کرے حکومت. ہاں پورا, یہ بالکل صحیح ہے, متفق ہوں میں کہ ہمارے یہاں 3G کے بعد 4G اور 5G, یعنی میرے گھر میں 3 انٹرنیٹ ہیں, مجھے یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کون سا چلے گا کون سا بند ہو جائے گا. تو یہ بہرحال ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا بہت بڑا یہ ایک لیبس ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے, میں نے فلور پہ بھی کہا, اسمبلی میں بھی کہا کہ پاکستان کے اندر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک علیحدہ منسٹری ہونی چاہیے. اب یہ انٹرنیٹ یہ سب معمولی چیزیں نہیں رہی ہیں, ہر چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کنیکٹ ہوتی ہے. اور پاکستان اس وقت AI ٹیکنالوجی میں کم از کم 25 سال پیچھے ہے, اور ہماری کیبنٹ یا ہمارے وزراء وہ تو خیر پیدائش سے ہی پیچھے ہیں. تو میرا تو مسئلہ یہ کہ اس میں نئے لوگوں کو آ کے ٹیکنالوجی اپڈیٹ کرنا چاہیے. سائبر سیکیورٹی میں ہمیں اچھے قابل لوگ لانے چاہیے بجائے کہ وزیروں کو بھرتی کریں. جی مروت صاحب, ایک چیز میں ایڈ کر دوں, یہ حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ اور دیگر اور UN ممبر اسٹیٹس بوڈاپیسٹ کنونشن آن سائبر کرائم 2001 کے تحت ممبرز ہیں. اگر ایک ریاست کے خلاف کوئی فرد اس کی سرزمین پہ دوسری ریاست کے خلاف سائبر جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اس کے تحت پابند ہیں کہ وہ خود بھی کارروائی کریں, اور اگر اس ریاست نے اس کے خلاف کارروائی کی تو ان کی حوالگی بھی کرے. ٹریٹی نہیں ہے لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کوویننٹ ہے. چلیں بہت شکریہ جناب. جی اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اس میں ثابت کرنا پڑتا ہے نا, تو آپ کے وزراء کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے نہیں نا, جس طرح خواجہ صاحب نے کہا نا, وہ تو ثابت کرنے والی چیز ہے نا. کیپیسٹی تو ہمارے کیلداس بھائی کی بڑی کیپیسٹی ہے. چلیں بہت شکریہ.